حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی اور اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر مکمل طور پر نافذ کرنے کی تاکید اور حکم دیا. اس کے بعد رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک مثال بیان فرمائی اور کہا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کس قدر واضح نشانیاں اور دلائل ہم نے ان کو عطا کیے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اس کے پالنے کے بعد بھی بدل دے تو یقیناً اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے. رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو، عیسائیوں سے سوال کیجئے کہ ہم نے ان کو اتنی نشانیاں اور کتنے دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کے ان کے سامنے پیش کیے. یقیناً اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے سامنے واضح ترین نشانیاں اور دلائل بے شمار پیش کیے کہ جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت ان کے سامنے واضح ہوتی تھی. رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، لاٹھی عطا کی کہ جس عصا کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے جادو کا توڑ کیا. اسی عصا کے ذریعے جب عصا کو سمندر پر مارا گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے اس میں راستے بنائے. اسی عصا کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پتھر پر مارا اس کو تو پتھروں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اللہ رب العالمین نے بادلوں کا سایہ بنی اسرائیل کے اوپر کیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی تھی. اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں، منہ سلویٰ کا نازل ہونا آسمان سے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا بنی اسرائیل کے لیے. لیکن اتنی تمام نعمتوں کے پالنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سرکشی کی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ جو نعمتوں کے آ جانے کے باوجود بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، یعنی نعمتوں کو پا لینے کے باوجود اللہ کے خلاف، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بدعت و خرافات میں پڑ جانا اور کفریہ کام کرنا، اللہ نے کہا کہ یہ نعمتوں کی کفر ہے، یہ نعمتوں کی خلاف ورزی ہے اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پالنے کے بعد بندوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، ورنہ اللہ نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین سخت ترین عذاب دینے والا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا.
کہ دنیاوی زندگی کافروں کے لیے مزین کر کے بیان کی گئی، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بیان سوار دی گئی، مزین کر دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ سے ڈرنے والے بندے ہی سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ مرتبوں پر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کی ایک صفت بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کافروں کی نگاہوں میں اللہ نے بنا سوار کر، بن سوار کر اور مزین کر کے بیان کر دی ہے، اور مزین ان کے نگاہوں کے سامنے دنیاوی زندگی ہو چکی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ دنیاوی زندگی ہی کے اندر مگن ہیں اور دنیاوی زندگی ہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور مقصد مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کے پاس دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، دنیا کو کمانا، دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کو جمانا ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ کس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں؟ ایمان والے کہ جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو مالی اعتبار سے، جو معاشی اعتبار سے کفار و مشرکین کے مقابلے میں کم درجے والے ہیں، یہ کفار و مشرکین ایسے غریب، غربا، فقیر، فقراء مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسا کہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کفار و مشرکین، اور یہ کہتے تھے کہ یہ غریب غربا، یہ فقیر فقراء کے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، یہ لوگ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دنیاوی زندگی کی ساری آسائش ہمارے پاس ہے، دنیاوی زندگی کے سارا آرام ہمارے پاس ہے، دنیاوی زندگی کے سارے اسباب ہمارے پاس ہے۔ اگر ہدایت اللہ دینا ہی چاہتا تو ہم کو دیتا، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے آسائش تو ہمارے پاس ہے اور ہدایت ان غریبوں کے پاس، ان فقیروں کے پاس، ان محتاجوں کے پاس ہے؟ تو یہ اس طریقے کا مذاق، اس طریقے کا تمسخر ہمیشہ کفار و مشرکین مومنوں کا اڑایا کرتے تھے۔ اور یہ صرف اسلامی تاریخ کی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے انسانی تاریخ کے اندر ایسے ہی ہوا ہے۔ جب کبھی کسی نبی نے اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو سب سے پہلے غریب غربا نے ان نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور ہمیشہ سے ہر نبی کے امتیوں میں سے جو مالدار تھے، ہمیشہ سے انہوں نے غریب غربا ایمان والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیاوی زندگی کے اندر بھلے سے یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑا لیں، لیکن قیامت کے دن اعلیٰ مرتبوں پر یہی ایمان والے، یہی تقوی والے، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ دنیاوی زندگی یہ تو مختصر زندگی ہے، یہ تو کبھی نہ کبھی فنا ہونے ہی والی ہے، لیکن قیامت کی زندگی میں اللہ رب العالمین فوقیت اور عظمت ان کو عطا کرے گا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین روزی اپنے چاہت کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ روزی کا تعلق کسی کی تعلیمی قابلیت سے ہرگز نہیں، کسی کی محنت سے ہرگز نہیں۔ روزی کا تعلق، روزی کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کی مرضی پر منحصر ہے اور اللہ رب العالمین کی مرضی پر مشتمل ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے آدمی کتنا ہی عقل مند ہوشیار کیوں نہ ہو، اس کی عقل مندی یا اس کی ہوشیاری یا اس کی تعلیمی قابلیت پر اس کی روزی منحصر اور مشتمل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جس کو اللہ رب العالمین چاہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہی کفار و مشرکین جو مکے کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے بعد انہی مسلمانوں کو وسعت عطا کی اور دنیا کو اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں پر ڈال دیا۔
روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا اور مصر فتح ہوا، ایسے بے شمار دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی سلطنتیں ایمان والوں کے سامنے صحابہ کرام کی قدموں میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین جب جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی ملت تھے، ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں کے درمیان جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں حق کے ساتھ اس کتاب کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، پھر اللہ نے کہا کہ کتاب کے آ جانے کے باوجود جن کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلاف کیا اپنے درمیان کے بغض اور اپنے درمیان کی دشمنی کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے کہا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ان کے اختلاف کے باوجود حق کے ساتھ اپنی مشیت کے ذریعے ایمان والوں کو ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العالمین جس کسی کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے ٹکڑے میں بیان کیا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری، 10 صدیوں پر انسانی تاریخ گزری، اور ان 10 صدیوں کے اندر جو انسان تھے وہ ایک ہی امت تھے، یعنی توحید پر وہ لوگ قائم تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور توحید کے قائل تھے، توحید پر وہ قائم تھے۔ لیکن جیسے ہی شیطان نے ان کے درمیان شرک کی بیج بویا اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، شرک کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کے ذریعے انسانوں کے درمیان اختلاف ہوا، انتشار ہوا۔ پھر اللہ نے کہا کہ تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اپنے جانب سے بھیجا تاکہ نبی ان انسانوں کو ڈرائے، اور ان کے درمیان جو شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف میں اپنی کتابوں کے ذریعے، اللہ کی ہدایت کے ذریعے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان انبیاء کو اسی لیے اللہ نے مبعوث کیا تاکہ یہ نبی اپنی کتاب کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے اختلاف کو دور کرے۔ اللہ نے کہا کہ کتاب کے آ جانے کے باوجود بھی انہی لوگوں نے پھر سے اختلاف کیا کہ جن کے دلوں میں بغض تھا، عناد اور دشمنی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر بیان کی کہ دنیا میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دلوں میں بغض اور عناد اور دشمنی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی معصیت اور کفر اور شرک کا جب لوگ ارتکاب کرتے ہیں، اسی وقت لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار ہوتا ہے۔ جب تک لوگ توحید پر قائم رہیں گے اتحاد اور اتفاق ممکن ہے، لیکن جیسے ہی لوگ توحید کے راستے سے ہٹ جائے، اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹ جائے، نبی کے راستے سے ہٹ جائے، تو انسانی معاشرے میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسلامی تاریخ کے اندر بھی ایسے ہی ہوا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، صحابہ کرام جب تک دنیا میں زندہ تھے، لوگ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو اتباع کرتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فالو کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، اماموں کا دور آیا اور لوگوں کے دلوں میں اماموں کی عظمت نبی کی عظمت سے زیادہ بیٹھ گئی، اور لوگوں نے اماموں کو، اپنے عالموں کو اللہ کے نبی سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی، اور تقلید، اندھی تقلید کا جب جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا تو پھر یہیں سے امت مسلمہ کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا چلا گیا، اور آج ہم اس اختلاف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج اس اختلاف اور انتشار کو اتنی ہوا دی گئی اور یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آج امت محمدیہ کا اتفاق اور اتحاد جو ہے ایک خواب کی طرح ہو چکا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ انسانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار ہوگا کب؟
جب لوگ اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے، لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار ہوگا، اور امت کے اندر اتحاد اور اتفاق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب امت توحید پر آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس پر عمل کرنے کے لیے آ جائے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس اختلاف کے باوجود بھی انسانوں کے درمیان بھلے سے اتنا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی اللہ نے اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے ایمان والوں کو ہدایت دی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس اختلاف کے باوجود بھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی انتشار، کتنا ہی اختلاف اور کتنی ہی بے راہ روی کیوں نہ ہو، ایک قوم کو، ایک جماعت کو اللہ رب العالمین ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھتا ہے کہ جس کے پاس حق موجود ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے حق کو قبول کرنے والا اور اس حق پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہدایت سے نوازا۔ مثال کے طور پر اللہ نے جمعے کا دن یہودیوں کو دیا، لیکن یہودیوں نے جمعے کے دن کو قبول نہیں کیا، اختلاف کیا اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اپنے لیے ہفتے کا دن متعین کر لیا انہوں نے عبادت کے لیے۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کو جمعے کا دن پیش کیا تو عیسائیوں نے اللہ کے حکم سے اختلاف کیا اور اتوار کے دن کو انہوں نے اپنی عبادت کا دن مختص کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے باوجود مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو ہدایت دی اور جمعے کا دن ہمارے لیے عبادت کے لیے مختص کیا۔ اس طریقے سے ان کے اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم گزر چکے، پچھلی آیتوں کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ نے ان یہود و نصارہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ہدایت دی اور امت محمدیہ کو یہ بات بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے اور حنیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف صحیح رہنمائی امت محمدیہ کی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے تعلق سے یہودیوں کا تعلق، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو وہ نبی نہیں مانتے۔ یہودی ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ رب العالمین ہیں یا خود خدا ہیں عیسیٰ۔ تو یہ دونوں کی افراط اور تفریق کے درمیان اللہ نے امت محمدیہ کو ہدایت دی اور امت محمدیہ کو اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جس طریقے سے پچھلے نبی اور رسول گزرے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات بیان کی کہ بھلے سے دنیا میں اختلاف اور انتشار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے ایمان والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ بتلاتا ہے اور ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین جس کسی کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہدایت کا دینا صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر مبنی ہے۔ ہدایت بھی انسان اپنے مال سے، اپنی دولت سے نہیں خرید سکتا۔ ہدایت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ ہدایت نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو اولاد کو بھی نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر ساتھ دینے والے چچا کو نہیں مل سکتی، کیونکہ ہدایت کا معاملہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ چچا جو کہ اللہ کے نبی سے کے قدم قدم پر ساتھ دیتے رہے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ وہیں روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب رومی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، حبشہ سے آئے ہوئے بلال حبشی کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی۔ تو یہ ہدایت کا معاملہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی مشیت پر، اللہ کی مرضی پر مبنی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سے اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور جب ہدایت مل جائے
تو اس ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔